اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کے اندر کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ فائدہ کیا ہے؟ فإنہ اغض للبصر، کہ جو انسان نکاح کرتا ہے اس کی نکاح کی حفاظت ہوتی ہے، وأحسن للفرج، اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد بہت کم انسان ہیں جو زنا کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہ فائدہ ہے، اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نکاح یہ تو اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت بھی ہے، اور جب نکاح کرتا ہے انسان تو نکاح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور نکاح کی وجہ سے انسان کی نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ان کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ تو نکاح سنت ہے، اس لیے جیسے بچے بالغ ہو جائے فوراً نکاح کر دیجیے۔ اور کون سے نکاح سنت ہے؟ نکاح تو سنت ہے، لیکن کس نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہما، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر کم خرچ ہو، جس کے اندر آسانیاں ہو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس حدیث کے مخالف کرنے لگے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے بہترین اور سب سے مشہور اور سب سے فیمس شادی وہ ہے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ ہو، جس کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ ہو۔ اور آج مسلمان اتنے شادی کے نام پر، شادی کے رسم و رواج کے نام پر اتنے فضول خرچی کرتے ہیں، اتنے فضول خرچی کرتے ہیں کہ شیطان بھی شرما رہا ہوتا۔ ایسے ایسے رسومات ہم شادی کے اندر ایجاد کرتے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو اپنے شادی کے اندر جو کام کرتے ہیں، آج مسلمان اپنی شادیوں کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا، فضول خرچی سے بچو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی۔ تو ہم تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم حدیث پر نظر ڈالتے نہیں ہیں، تو ہم کیا سنت کے مطابق شادی کریں گے، کیا شریعت کے مطابق شادی کریں گے؟ ایک نمازی ہوتی ہے، حاجی ہوتی ہے، تہجد کے پابند ہوتے ہیں، جب وہ اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے، شریعت کے مطابق شادی کریں گے، جہیز لین دین نہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم شریعت کے مطابق چلنے والے ہیں، ہم نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، لہٰذا ہم شادی بھی کریں گے تو شریعت کے مطابق کریں گے۔ بچی کی شادی میں کرتے ہیں، اور جب بچے کی شادی ہو تب اب یہاں پر بچے کی شادی میں نہ شریعت کی پرواہ کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے، بلکہ اب ریٹ لگاتے ہیں، گھر میں بیٹھے بچوں کے اوپر ریٹ لگاتے ہیں کہ آپ مجھے 10 لاکھ دے، لڑکی والے 8 لاکھ دینے کو تیار ہے، ادھر سے کہتے ہیں 10 لاکھ دے، 5 لاکھ دے، 7 لاکھ دے، یہ گاڑی دے، بچے کو گھر میں بیٹھا کر کے ریٹ لگا رہے ہیں، اور منڈی میں خریدنے والا ہے تو ایک بیچنے والا ہے۔ اب یہاں پر سنت کے مطابق نئی شادی کریں گے۔ ڈریے اللہ سے، آپ جو پیسے لیتے ہیں نا، یہ حرام کے جو پیسے لیتے ہیں نا، اللہ اس پیسے کو ایک ہی جھٹکا میں ختم کر دیتا ہے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ جو شادی کرتے ہیں، جہیز لے لیتے ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد میں آپ کے گھر میں ایسے لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے حادثات میں پھنستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پیسوں کو پانی کی طرف بہا دیتے ہیں، برباد کر دیتے آپ کے پیسے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شادی کر لے چند دن کی خوشی کے لیے، شریعت کے مطابق شادی۔